لے کے آئے ہیں، اور ہم یہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہی حل ہے جو امت مسلمہ کو متحد کر کے کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جو یہ فرقے ہیں ان کے کیا خیالات ہیں؟ جی اسفند صاحب۔ جزاکم اللہ حسن جزا، اچھا کیا آپ نے ٹائٹل دکھانے پہ ہی رکھا ہے، کیونکہ اندر کو بہرحال جب بھی موقع ملے وہ ضرور سامنے آنی چاہیے، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ اس قدر تکلیف دہ صورتحال ہے، اس قدر سخت زبان استعمال ہوئی ہے کہ جو بہرحال مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے باعث تکلیف بھی ہے اور باعث شرمندگی بھی ہے۔ لیکن میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو فتاوی ہم پیش کر رہے ہیں اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ امت محمدیہ کو بالخصوص اور دوسرے لوگوں کو بالعموم بتایا جا سکے کہ مولوی کا کردار کیا ہے، کس طرح وہ عام مجالس میں فروعی اختلافات کے راگ لاپتا ہے، لیکچر دیتا ہے اور روشن خیالی کا مظاہرہ کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب ان کے دیے ہوئے فتاوی پڑھیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کا اصل روپ سامنے نظر آئے گا اور علم ہوگا کہ مولوی کے بیانات کے باوجود، یعنی بظاہر روشن خیالی کے بیانات کے باوجود، قوم کیوں روز بروز تقسیم ہوتی جا رہی ہے، بکھرتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ کیوں مذہب کے نام پر ایک دوسرے کا خون بہانے سے باز نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولوی کا کردار اور ہے، گفتار اور ہے۔ یہ پبلک میں سٹیج پر جو آپ نے پچھلی دفعہ بھی بات بیان کی، فروعی اختلافات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مولوی، لیکن جب آپ اس کی زبان کو، اس کے فتاوی کو دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ کس طرح یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہونے والے لوگوں کو نکال کے باہر پھینک دیں اور قتل اور یہ اور وہ، پتہ نہیں نہ ان کی نسب کو ٹھیک رہنے دیتے ہیں، ناجائز اولاد سے نیچے تو بات نہیں اتارتے یہ۔ تو یہ مولوی کا کردار جو ہے، اس نے امت مسلمہ کو تقسیم کیا ہے، اس نے لہو لہو کیا ہے سارے ماحول کو۔ اس لیے ہم یہ پیش کر رہے ہیں، ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم مسلمانوں کے اندر کوئی تفرقہ پیدا کریں یا ہم مسلمانوں کے اندر کوئی لڑائی پیدا کریں۔ ہم تو ان کی وہ چیزیں جو یہ اندرون خانہ بیان کرتے ہیں وہ سامنے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ جان جائیں کہ ان کے جو رہبر ہیں اپنی طرف سے بنے ہوئے، ان کا اصل کردار کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، ان کی تاریخ بہت تکلیف دہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جماعت احمدیہ ان فتاوی کو ہرگز درست تسلیم نہیں کرتی اور نہ ہی اس میں بیان شدہ زبان و بیان سے متفق ہے، بالکل ہمارا اتفاق نہیں ہے، نہ ہم ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، نہ ہم ایسے عقائد کے حامل ہیں۔ اور تیسری بات جو ابھی آپ نے بھی بیان فرمائی وہ بھی عرض کر دوں کہ جو زبان پیش کی ہے وہ بھی ہمیں یہ فتاوی بہت احتیاط کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، ورنہ ہزارہ فتاوی ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں، تو وہ شاید ہماری اس پاکیزہ مجلس میں اس طرح بیان بھی نہ ہو سکے۔ تو جن کو شوق ہو وہ پڑھ لیں، پرانی کتابیں دیکھ لیں، ان کو نظر آ جائے گا کہ مولوی کیا کہتے رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ دکھانا چاہیں تو دکھائیں ان کی سلائیڈز، وہ اس پہ میں عرض کر دیتا ہوں، بعض کتابوں کو کوشش کرتا ہوں کہ کیا بیان فرمایا ہوا ہے ان فتاوی میں۔ جی بالکل۔ ابھی اسفند صاحب ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ اسکرین پر دکھانے سے، اور یہ جو حیات القلوب کا حوالہ دکھا رہے ہیں آپ، یہ اہل تشیع کا ہے، اور اس میں جو چیز بیان شدہ ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی اوائڈ کیا تھا چونکہ یہ سامنے آ گئی ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا نام لے کے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا گیا کہ یہ ملعون ہیں، اور اس کے علاوہ کافر اور منافق ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سخت زبان ہے، لیکن اس میں بیان شدہ ہے، جس نے دیکھنا وہ دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو ایڈیشن اس میں 610 صفحہ ہے، لیکن وہ دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح ازواج مطہرات اور خلفاء کے بارے میں زبان استعمال کی گئی ہے۔ جو تاریخ فقہ اسلامی ہے اس کے بھی جو حوالے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ جی بالکل، اور اس میں اسفند صاحب یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے نا کہ بہت سے تو اب انہوں نے حذف کرنے بھی شروع کر دی ہیں، وہ ایسی نہ حذف تو کر رہے ہیں، لیکن بالکل کتابیں جب لکھی جاتی ہیں تو پھر بالکل محفوظ تو رہتی ہیں۔ بالکل بالکل۔ جی تو آپ ہمیں تاریخ فقہ اسلامی کا بتا رہے تھے اسفند صاحب۔ ہاں جی، اس میں بھی جو زبان استعمال کی گئی ہے دوسرے مذاہب کے بارے میں، فرقوں کے بارے میں، وہ بھی اسی طرح کی ہے،
کہ تمام ذکر کر کے احمدیوں کا غیر احمدیوں کا اس کو کہا گیا کہ ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، کافر ہیں، مرتد ہیں اور قابل گردن زدنی ہیں۔ بالکل ٹھیک جی۔ اور یہ سیرت النعمان ہے اب ہمارے سامنے اسفند صاحب، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی سوانح عمری۔ اسفند یار مندیب صاحب۔ جی جی میں دیکھ رہا ہوں۔ جی اس میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ یہ جو حصہ ہے یہ اصل میں جو یہاں آیا ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جی جو کفر کا فتویٰ ہے جی وہ دیا گیا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کتنے بڑے مسلک کے یا امت مسلمہ کے لوگوں کے امام